مادبانہ طور پر کوئی مدد کرتے ہیں تو اس چیز کو انسان اپنے حق میں اللہ کی رحمت سمجھے اور اس سے انکار نہ کرے. پھر اس کے بعد اگلا باب ہے باب فضل غنی الشاکر وهو من اخذ المال من وجهه وصرفه بوجوهه المأمور بها. شکر کرنے والے دولت مند کی فضیلت کا بیان. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ریاض الصالحین کا انداز یہ ہے جیسے باب الخوف اور تو ساتھ ہی باب الرجا. جہاں خوف دلانے والی حدیث ہے وہاں پر امید دلانے والی بھی، اور جہاں جنت کا حال وہاں جہنم کا حال. جہاں ایک طرف یہ پیچھے آپ گزر چکے ایک دو باب پیچھے اگر آپ ذہن پہ زور ڈالیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا میں فقر اور یعنی کم سے کم مال و دولت پر راضی رہنے کا بیان تھا. تو یہاں پر اب دوسری طرح کی احادیث لائی جا رہی ہیں جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دین میں کس قدر اعتدال ہے. ان چیزوں میں اختلاف یا کنٹراڈکشن نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جس حال پر بھی رکھے اس پر وہ راضی اور شاکر اور قناعت گزار ہو. اور پھر فرمایا کہ جو شخص حلال طریقے سے مال کمائے اور جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ کرے تو ایسا مال انسان کو نقصان نہیں دیتا. قال اللہ تعالی فأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا، اس سے ڈرتا رہا اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راستہ. یعنی ہم اس کے لیے آسان راستہ آسان کر دیں گے، اسے ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے، اس کے لیے نیکی کرنا ہم اور بھی آسان کر دیں گے. وقال تعالی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور دور رکھا جائے گا اس سے وہ نہایت پرہیزگار جو دیتا ہے اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو بجز اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوں گے یا وہ بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعام پر راضی اور خوش ہو جائے گا. اسی طرح ایک اور آیت ہے ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر ظاہر کرو خیرات تو بہت اچھی بات ہے، یعنی دکھا کے بھی دے سکتے ہو اگر دل کے اندر ریاکاری کا نہیں ہے جذبہ، اور اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو اور دو انہیں فقیروں کو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اور صدقے کی برکت سے مٹا دے گا تم سے تمہارے بعض گناہ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان صدقہ خیرات ظاہر کر کے دیتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن گناہ کس میں ہے؟ اگر انسان اس سے شہرت چاہے یا ریاکاری کا جذبہ دل میں ہو. اور یہ کہ اگر چھپا کے دے اور ضرورت مندوں پہ خرچ کرے تو اس کا بھی بہت ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انسان کی گناہ خطائیں کوتاہیاں معاف کر دیں گے. اور پھر اگلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ہرگز نہ پا سکو گے تم نیکی کو جب تک نہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو جن سے تم محبت رکھتے ہو. حتى تنفقوا مما تحبون. اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے یقیناً جانتا ہے. اس بارے میں بہت سی آیات ہیں اور چند ایک احادیث اب آپ کے سامنے ہیں. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد یا رشک جائز نہیں ہے مگر دو خصلتوں پر. ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور مال کو راہ حق میں بے دریغ خرچ کرنے کی صلاحیت بھی دی ہو، اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہو یعنی علم، اور وہ اس حکمت کے ذریعے فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہو. بخاری اور مسلم.
اگلی حدیث ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جائز نہیں مگر دو خصلتوں یعنی دو عادتوں پر۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم عطا فرمایا ہو اور اس کے دن رات قرآن کی تعلیمات کے مطابق بسر ہوتے ہو یعنی عمل بھی کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ اپنے مال کو دن رات راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہو۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مہاجرین میں سے فقیر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، دولت مند لوگ تو بلند مراتب اور ابدی نعمتیں لے گئے۔ فرمایا وہ کیسے؟ عرض کیا وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں لیکن ہم صدقہ نہیں کرتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم غلام آزاد نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو تم سے آگے ہیں، اور ان لوگوں پر سبقت لے جاؤ جو تمہارے بعد ہیں، اور کوئی بھی تم سے افضل نہیں ہوگا مگر وہ جو تمہاری طرح یہ عمل کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو۔ فقیر مہاجرین دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی اس عمل کے متعلق سن لیا ہے جو ہم کرتے ہیں، اور اب وہ بھی یہ عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ باب ذکر الموت وقصر العمل، موت کی یاد اور آرزویں کم کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، اور پوری مل کر رہے گی تمہیں تمہاری مزدوری قیامت کے دن۔ بس جو شخص بچا لیا گیا آتش دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان مگر دھوکے میں ڈالنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، کل کیا کام کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پہ جا مرے گا۔ وقال تعالی، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ پس جب آ جاتی ہے ان کی مقررہ میعاد یعنی موت کا وقت تو نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آگے ہو سکتے ہیں۔ یہ موت کا وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آ جائے تو پھر انسان بھاگ نہیں سکتا۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہیں غافل نہ کرے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اور جنہوں نے ایسا کیا تو وہی لوگ گھاٹے میں ہوں گے۔ اور خرچ کر لو اس رزق سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی کے پاس موت، تو اس وقت وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیا کرتا کسی شخص کو جب اس کی موت کا وقت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کیا کرتے ہو۔ اور اسی طرح ایک اور آیت ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا جب وقت آ جائے گا تو کہنے لگے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، یعنی میں مرنا نہیں چاہتا، شاید کہ میں وہ کام کروں جو میں نے چھوڑے رکھے۔ اسے کہا جائے گا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بے شک یہ تو ایک بات ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے برزخ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو آپس میں اس دن کوئی رشتہ داریاں نہ رہیں گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی قیامت کے دن کوئی بھی کسی سے کچھ نہ پوچھے گا، نہ پوچھ سکے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ تو جس کے نامہ اعمال بھاری ہو گئے یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جس کے نامہ اعمال ہلکے ہو گئے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، جہنم میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، آگ ان کے چہروں کو چاٹ ڈالے گی اور اس میں وہ بد شکل ہو کے رہ جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کیا تم پہ میری آیات نہ پڑھی جاتی تھی اور پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ اور پھر مزید آتا ہے ان سے کہا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ دنیا میں تم کتنے دن ٹھہر کے آئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا بھی ایک حصہ ٹھہر کر آئے ہیں، آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لبثتم الا قلیلا، ہاں واقعی تم بہت تھوڑے ٹھہر کے آئے، لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم پہلے جانتے ہوتے۔ پھر ایک اور جگہ پر فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، عبث پیدا کر دیا تھا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کے لیے اور اس سچے کلام کے لیے جو اترا ہے، یعنی ابھی وہ وقت نہیں آیا، اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، پس لمبی مدت گزر گئی ان پر تو سخت ہو گئے ان کے دل، اور ایک کثیر تعداد ان میں سے نافرمان بن گئی، یعنی لمبے عرصے تک جب دنیا میں کوئی تکلیف نہ آئی، کوئی آزمائش نہ گزری، تو وہ خدا سے غافل ہوتے چلے گئے۔ اس سلسلے کی پہلی حدیث حضرت ابن عمر سے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑا اور فرمایا دنیا میں اس طرح رہو گویا تم پردیسی یا مسافر ہو۔ اور حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، صحت کی حالت میں مرض کے لیے کچھ حاصل کر لو اور زندگی میں موت کے لیے کچھ سامان جمع کر لو۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان شخص کے لائق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے متعلق وہ وصیت کرنا چاہتا ہو اور اس پر 2 راتیں گزر جائیں، مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو، یعنی جو کچھ کرنا ہے وہ تیار رہے اس کے لیے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اس پر 3 راتیں گزر جائیں۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا تو مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جبکہ میرے پاس وصیت موجود تھا، یعنی جو کچھ میں مرنے کے بعد چاہتا ہوں کیا جائے وہ میں نے اب سے لکھ کے رکھ لیا، یعنی میں پوری طرح تیار ہوں جانے کے لیے۔ حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لکیریں کھینچی، یعنی لائنز لگائیں، اور فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت۔ انسان اس طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ قریب ترین لکیر یعنی موت آ جاتی، یعنی اس طرح آڑی لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ انسان کی زندگی ہے، ایک ایک لکیر کو کراس کرتے جا رہا ہے حتیٰ کہ آخری بچے گی اور اس کو بھی وہ کراس کر کے اگلی دنیا میں قدم رکھ دے گا، اور پھر یہ ایک کے بعد ایک سٹیپ اٹھاتا چلا جا رہا ہے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع خط کھینچا، اسکوائر، جو اس سے باہر نکل رہا تھا، اور درمیان والے خط کے ساتھ اس سمت میں جو وسط میں تھی چھوٹے چھوٹے خط کھینچے اور فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت جو اس کو گھیرے ہوئے ہے، یا فرمایا اس نے اسے گھیر رکھا ہے، اور یہ جو لکیر بالکل نکل رہی ہے یہ اس کی آرزویں ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط حادثات ہیں، اگر وہ ایک حادثے سے بچ نکلتا ہے تو دوسرا حادثہ اس کو دبوچ لیتا ہے، اور اگر اس سے بچ نکلتا ہے تو ایک اور اس کو پکڑ لیتا ہے، اور اس کی شکل یہ ہے۔
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاکہ بنا کر لکیریں کھینچ کر اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین استاد تھے. صرف زبانی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ امی تھے، لیکن جس چیز کو ڈرا کر کے اور لوگوں کو مثال سے سمجھانا مقصود ہوتا تھا وہ بھی آپ نے کیا. نہ وہاں بلیک بورڈ ہوتے تھے اور نہ چوک ہوتے تھے اور نہ قلم تھا اور نہ کاغذ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے 1400 سال پہلے وہ کام کر دکھائے جس علم و حکمت سے ہم خالی ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. یعنی 7 چیزوں سے پہلے نیک کام کرنے میں جلدی کر لو. کیا تم اس تنگ دستی کا انتظار کر رہے ہو جو سب کچھ بھلا دے؟ یعنی تم اتنے فقیر ہو جاؤ کہ جس سے تم اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ. دیکھیں کہ جب فقر حد سے بڑھتا ہے انسان اپنے بچوں کو بھی بیچ ڈالتا ہے، بعض اوقات خود اپنے جسم کو. آپ نے دیکھا ہوگا کئی غریب لوگ اپنے گردے بیچ ڈالتے ہیں. تو یہ صورتحال کب آتی ہے انسان پہ؟ فرمایا کہ اس سے پہلے کچھ کر لو، اس سے پہلے کہ تم پہ ایسے حالات آ جائیں کہ تم اپنے آپ کو بھی فراموش کر دو. پھر فرمایا کہ یا اس عمارت کا جو سرکش بنا دے، یعنی تم پہ دنیا اتنی فراخ ہو جائے کہ تم تکبر کرنے لگو اور اس تکبر میں تم خدا کے آگے جھک ہی نہ پاؤ. یا اس مرض کا جو بگاڑ پیدا کر دے، یعنی انسان کو معذور کر دے اور پھر تم سے کوئی نماز روزہ نہ ہو. ظاہر ہے کہ جب بیمار ہوتا ہے انسان نماز سجدہ بھی نہیں کر سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج عمرہ سے بھی بیکار ہو جاتا ہے، اور اگر اور حالات ہوں تو کسی قسم کی کوئی کسی کی مدد یا خدمت بھی نہیں کر سکتا. یا اس بڑھاپے کا جو انسان کے اعضاء کو مسمحل کر دے، یعنی بڑھاپے میں بھی انسان جو ہے اس کی طاقت اور اس کی ہمت اور صحت جواب دے جاتی ہے اور وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، حالانکہ اس کا دل بہت چاہتا ہے. یا اچانک آ جانے والی موت کا کہ تم سے سب کچھ چھڑا لے جائے. یا دجال کا، اور دجال ان غائب چیزوں میں سب سے برا ہے جن کا انتظار کیا جاتا ہے. اور یا قیامت کا تو وسعت ادھا و امر، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت تو بڑی ہی مہیب اور سخت چیز ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. آپ ہی سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہذه اللذات، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. لیکن ہم تو خود بھی نہیں کرتے، اور اگر کوئی کرانے لگے تو کہتے ہیں مولویوں کا کام صرف ڈرانا ہے. حالانکہ جو چیز ہمارے سامنے پیش آنے والی ہے اس سے ہم بھاگ کیسے سکتے ہیں؟ اس کا ذکر نہ کر کے چھپ کہاں سکتے ہیں؟ عقل مندی تو یہ ہے کہ انسان اس کو یاد کرے اور اس کے لیے تیاری کرے کہ مجھے وہ اس تنہائی کے گڑھے میں من و مٹی کے نیچے کیڑوں کی خوراک بننا ہے، تو اس سے پہلے میں اپنے لیے کیوں نہ کچھ تیار کر لوں. حضرت ابی ابن کعب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب 1/3 رات گزر جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے، یعنی 1/3 جب گزر جاتی، اور فرماتے ہیں لوگوں اللہ کو یاد کرو، پہلا نفخہ آ چکا، دوسرا نفخہ اس کے پیچھے آنے والا، یعنی سور پھونکے جانے کے قریب ہے. نفخہ سے مراد سور پھونکنا ہے. موت اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ آ چکی ہے. یعنی موت جو ہے وہ کوئی آسان چیز نہیں، بہت ہولناک اور خوفناک چیز ہے جس سے بچنے کی تیاری پوری ہونی چاہیے. بچنے سے مراد نہیں بھاگنے کی، بلکہ اس کی ہولناکیوں سے بچنے کی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بکثرت آپ پر درود بھیجتا ہوں، تو میں آپ پر کتنا وقت درود بھیجا کروں؟ فرمایا جتنا تمہارا جی چاہے، یعنی کوئی پابندی نہیں ہے. عرض کی 1/4، فرمایا جتنا تیرا جی چاہے، اور اگر زیادہ پڑے تو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. عرض کیا نصف، فرمایا جتنا تیرا جی چاہے، اور اگر زیادہ پڑے تو تیرے لیے بہتر ہے. عرض کیا 2/3، فرمایا جیسے تیرا جی چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے. عرض کی میں سارا وقت آپ پر درود بھیجتا رہوں گا. فرمایا تو پھر تیرے غم دور ہو جائیں گے اور تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آخر میں جاتے جاتے ایک نسخہ ہاتھ آ گیا کہ کثرت سے درود پڑھیں غموں سے چھٹکارے کے لیے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. لا إله إلا الله وأنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونستعينه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. मर्दों के लिए ज़ियारत कबूर के मुस्तहब होने का बयान और ज़ियारत करने वाला क्या कहे। वअन बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि फ़ज़ूरूहा रवाहु मुस्लिम वफ़ी रिवायतिन फ़मन अरादा अन यज़ूरल क़ुबूर फ़लयज़ुर फ़इन्नहा तुज़क्किरुनल आख़िरह। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। एक और रिवायत में है, जो कब्रों की ज़ियारत करना चाहे वो कब्रों की ज़ियारत करे, क्योंकि वो हमें आखिरत की याद दिलाती हैं।
اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کی ابتدا میں شرک اور بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اہل عرب کے ہاں قبروں کی بھی پوجا کی جاتی تھی، ان کے آگے سجدے کیے جاتے تھے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ وقت ایسا گزرا کہ جس میں مردوں اور عورتوں سب پر قبرستان میں جانا منع کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس فیصلے کو بدل دیا. تربیت کا وہ حصہ یا عرصہ مکمل ہو چکا تھا، لہذا فرمایا کہ اب تم زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ اس سے انسان کے اندر اپنے آخری گھر کی یاد تازہ ہوتی ہے. انسان کو یہ سوچ یقینی طور پر آتی ہے کہ میرا دنیا میں رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں، جہاں مجھ سے پہلے لوگ جا چکے ہیں وہیں مجھ کو بھی پہنچنا ہے. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواہ مسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات ان کی باری ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں جنت البقیع تشریف لے جاتے اور فرماتے، اے گروہ مومنین، تم پر سلامتی ہو، تمہارے پاس آ چکی ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، مقرر مدت تک ڈھیل دیے گئے ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں. اے اللہ بقیع الغرقد والوں کو معاف فرما دے. اس حدیث سے دو تین باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ ازواج مطہرات کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری مقرر تھی، یعنی ہر ایک کے ہاں ایک دن آپ گزارتے تھے. اور حضرت عائشہ فرماتی کہ جس دن میرے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو رات کے آخری حصے میں جنت البقیع، جنت اصل میں کہتے ہیں باغ کو، اور بقیع اس علاقے کا نام ہے. تو جنت البقیع وہ خاص قبرستان کا نام ہے جس میں مسلمانوں کو دفن کیا جاتا تھا. اب بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ مسجد نبی کی زیارت کے ساتھ ساتھ اس قبرستان کی طرف بھی جاتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سے بے شمار صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور بہت سے نیک لوگ دفن ہیں. تو وہاں پر رات کے آخری حصے میں جاتے. آپ دیکھیں کہ دن کے وقت بھی قبرستان جانا جو ہے وہ انسان کے دل کو پکڑ لیتا ہے. کہاں یہ کہ انسان رات کے وقت جائے اور رات کے پچھلے پہر میں جائے جبکہ بالکل لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور خاموشی ہوتی ہے، ہو کا عالم ہوتا ہے. ایسے میں وہاں جانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ جا کر ان کے لیے دعا کرتے تھے، اس لیے کہ سحری کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور دعا کیا ہوتی تھی آپ کی؟ السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، تمہیں اللہ سلامت رکھے. اور پھر اے گروہ مومنین، تمہارے پاس وہ چیز آ چکی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہذا تم اس سے گزر چکے اور مقررہ مدت تک ڈھیل دیے گئے ہیں. یعنی مقررہ مدت سے مراد یہاں پر حشر کا میدان ہے کہ اس وقت تک تم انتظار میں رکھے گئے ہو، اب تمہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا. اس لیے کہ دنیا میں تو انسان کے لیے عمل کی مدت اور مہلت ہے، لیکن جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور برزخ کا عرصہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ صرف ایک انتظار گاہ ہے. اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، یعنی اسی برزخ میں یا اسی مقام پر. اے اللہ بقیع الغرقد والوں کو معاف فرما دے. یعنی اسی قبرستان کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جو کوئی بھی یہاں پر دفن ہے مومنوں میں سے ان کو معاف کر دے. کیونکہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گروہ مومنین کہا گیا کہ اس میں جو مومن لوگ ہیں ان کے لیے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سلام صرف مسلمان کا مسلمان کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی جو سلامتی کی دعا ہے وہ مسلمان کی مسلمان ہی کے لیے، مومن ہی کے لیے ہوتی ہے. اگلی حدیث ہے وعن بریدہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر ان يقول قائلهم السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا ان شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. رواہ مسلم. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کو تعلیم دیتے ہوئے کہ جب وہ قبروں پر جائیں تو یہ دعا پڑھیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ان گھر یعنی قبروں کے ساکن مومنوں اور مسلمانوں تم پر سلامتی ہو. یہ دو لفظ استعمال کیے، مومنوں اور مسلمانوں. مومنوں اس لیے کہ مومن اور مسلم میں تھوڑا سا لفظی فرق ہے اور تھوڑا معنوی بھی. مومن وہ جو مان لے اور مسلم وہ جو اطاعت کرے. اور ایمان کا تعلق جیسے کہ دل سے ہوتا ہے اور اسلام جو ہے انسان کی ظاہری زندگی سے بھی متعلق ہے دل کے ساتھ ساتھ. لہذا وہ جو صرف مان کر رہ گئے اور وہ جنہوں نے مان کر اطاعت بھی کی. انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں. میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتا ہوں. میں نے اس موقع پر پھر دعا کیا کی، اپنے لیے بھی کی اور دوسروں کے لیے بھی. کسی بھی موقع پر جب انسان دوسروں کے لیے کوئی دعا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لے. اسی طرح جب اپنے لیے انسان دعا کرے تو یہ زیادہ برکت اور زیادہ قبولیت کا سبب ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور بالمدینة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں قبروں کے پاس سے گزرے، رخ انور ان کی طرف پھیرا اور فرمایا اے قبروں کے رہنے والوں تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں معاف فرما دے. تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو اور ہم پیچھے آ رہے ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. اس حدیث اور باقی حدیثوں میں فرق یہ ہے کہ دوسری حدیثوں میں صرف دعا کا ذکر ملتا ہے اور یہاں دعا کا ایک اور طریقہ نظر آتا ہے کہ دعا کرتے ہوئے قبروں والوں کی طرف اپنا رخ یعنی قبرستان کی طرف رخ ہونا چاہیے. یعنی کہ مثال کے طور پر اگر جیسے آپ گاڑی میں گزر رہے ہیں اور قبرستان کے کنارے سے گزرے تو دعا مانگتے وقت اپنے چہرہ اس طرف موڑ لینا چاہیے. اور اگرچہ انسان گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اور دل میں دعا پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن دعا کا فائدہ زندہ اور مردہ دونوں کو پہنچتا ہے. اگلا باب ہے باب کراہت تمنی الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدین. کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے کی کراہت اور یہ کہ دین میں فتنہ پیدا ہونے کے خوف سے موت کی آرزو کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ انسان کے حالات کتنے ہی تنگ کیوں نہ ہو جائیں دنیا کے، اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے لیے موت مانگے. نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مرنے کی بد دعا نہ کرے. اور دوسری بات یہ کہ صرف اس صورت میں انسان موت مانگ سکتا ہے جب انسان یہ سمجھے کہ اس کا ایمان یا دین جو ہے اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستعتب متفق علیہ وهذا لفظ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ اگر تو وہ نیک ہے تو ممکن ہے کہ وہ مزید نیکیاں کر لے اور اگر وہ گنہگار ہے تو ممکن ہے توبہ کر لے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، الفاظ بخاری کے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم میں الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے کسی اور روایت کی وجہ سے یعنی کسی اور چینل سے یا کسی اور ٹرانسمیشن سے آنے کی وجہ سے. تو یہاں پر جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرنی چاہیے. یعنی پہلے تم نے پڑھا کہ نہیں کرنی چاہیے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں. دو وجوہات. ایک یہ کہ اگر انسان نیک ہے تو وہ اپنے مرنے کی دعا نہ کرے اس لیے کہ اسے اگر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی توفیق دی ہے تو اپنی نیکیوں کو اور بڑھا لے اور یہ بڑی ہوئی نیکیاں قیامت کے دن اس کے درجات کو بلند کرے گی. اسی لیے لمبی عمر نیکیوں کے ساتھ انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن برائیوں کے ساتھ اور بھی زیادہ زحمت. اس لیے یہاں پر پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ اگر ایک انسان نیک ہے تو وہ نیکیاں کرنے سے کیوں رکنا چاہتا ہے کیونکہ موت انسان کے عمل کا دروازہ بند کر دیتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ برا ہے تو بھی موت نہیں مانگنی چاہیے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اسے زندگی ملے، وقت ملے، مہلت ملے، کوئی عبرت کی چیز سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جائے
اور اس وقت وہ انسان توبہ استغفار کر لے اور مرنے سے پہلے کی ہوئی توبہ جو ہے آخرت میں نجات کا سبب اور بندوبست کر دے۔ لہذا زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک امانت بھی ہے۔ اسی وجہ سے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ یہ جان، یہ روح، یہ زندگی اور یہ جسم ہمارا اپنا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے امانت ہے، اور امانت جس نے رکھی جب وہ مانگنا چاہے تو ہمیں لوٹا دینا فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ پھر دوسری روایت ہے، وفی روایت لمسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتمنى احدكم الموت ولا يدعو به من قبل ان يأتيه انه اذا مات انقطع عمله وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا۔ اور مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے اور نہ موت کے آنے سے پہلے موت کی دعا کرے، کیونکہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور مومن کی زندگی اس کے لیے بھلائی میں اضافہ کرتی ہے۔ یہاں پر وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جس میں دو لوگوں کی صرف ایک ہفتے کے فرق سے وفات ہوئی، اور ایک خواب میں دیکھنے والے نے یہ دیکھا کہ جو شخص بعد میں فوت ہوا ہے اس کا درجہ پہلے فوت ہونے والے سے بلند ہے۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو آپ نے بتایا کہ اس نے جو اس عرصے میں نمازیں پڑھی، جو اللہ کا ذکر کیا اور جو دوسرے اچھے کام کیے، وہ اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہوئے، لہذا یہ لمبی عمر اس کے لیے نعمت بن گئی۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نعمت ہے، تو نعمت کے ختم ہو جانے کی دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے ناشکری ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي متفق علیہ۔ حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر اسے ضرور کچھ کہنا ہی ہے تو یہ کہے کہ اے اللہ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ یعنی انسان کو کسی حال میں بھی موت نہیں مانگنی چاہیے، یہ دعا صرف کر سکتا کہ یا اللہ تو زیادہ بہتر جانتا ہے، اگر تو سمجھتا ہے کہ اب زندگی میرے لیے اچھی ہے تو مجھے اور زندہ رکھ، اور اگر موت اچھی ہے تو مار دے، لیکن اس سے زیادہ نہیں مانگ سکتا۔ وعن قیس بن ابی حازم قال دخلنا على خباب بن الارت رضی اللہ عنہ نعوده وقد اكتوى 7 كيات فقال ان اصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وانا اصبنا مالا لا نجد له موضعا الا التراب ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به ثم اتيناه مرة اخرى وهو يبني حائطا له فقال ان المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه الا في شيء يجعله في هذا التراب متفق عليه وهذا لفظ روایت البخاری۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تیمارداری کے لیے گئے، یعنی تیمارداری کہتے ہیں جو کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے، اس کا حال پوچھنے۔ انہوں نے 7 داغ لگوا رکھے تھے۔ پہلے زمانے میں جب کہ آپریشن کی سہولت نہ تھی، بہت سی بیماریوں کا علاج جسم پر سکن کے اوپر داغ لگوانے سے یا پچھنے لگوانے سے کیا جاتا تھا۔ فرمایا ہمارے ساتھی جو ہم سے پہلے تھے وہ جا چکے ہیں، ان صحابہ کرام میں سے اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہیں کہ بہت سے ہمارے ساتھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور دنیا نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، یعنی دنیا میں ایمان کی حفاظت اور سلامتی سے رخصت ہوئے، اور ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کے لیے ہمارے پاس مٹی کے سوا کوئی جگہ نہیں، مٹی کے سوا کوئی جگہ نہیں، یعنی یا تو یہ کہ اس کو مٹی میں دفن کر دیں
کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمانوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خوشحالی کا ایسا وقت آیا کہ صدقہ دینے والے تو سب تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے وہ اپنا مال و دولت کہاں رکھتے؟ فرمایا کہ مٹی میں رکھنے کے سوا اور کوئی جگہ نہیں۔ بینک تو ہوتے نہیں تھے، عموماً لوگ کیا کرتے تھے، زمین کھودتے، اس میں خزانے دباتے اور اس کو بند کر دیتے، اور یہی ان کی حفاظت کا طریقہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ نہ جانتے تھے، کیونکہ چور اور ڈاکو ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی حفاظت کے لیے خود رات کو گشت کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے، اور جہاں کوئی گروہ یا اس قسم کی حرکت ہوتی نظر آتی کہ کوئی چور آ رہے ہیں یا کچھ، تو اس کا بذات خود نوٹس لیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اسی اپنے گشت کے دوران اس لڑکی کی باتیں سنی تھی کہ جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے کیونکہ خلیفہ نے منع کر رکھا ہے۔ تو ماں نے کہا خلیفہ اس وقت کہاں دیکھ رہا ہے، اور وہ اس وقت گزرتے ہوئے اس بات کو سن رہے تھے۔ تو اس پر وہ بچی کہنے لگی کہ اگر خلیفہ نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اور صبح کے وقت حضرت عمر نے اپنی بیوی کو اس گھر میں بھجوایا اور اپنے بیٹے کے لیے وہاں سے رشتہ لیا، اور انہی کی اولاد میں سے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے جس نے اموی خلافت کی اصلاح کی تھی۔ تو یہ رزق حلال کی ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا میں بھی انسان کو جزا ملتی ہے۔ بہرحال تو وہ خود یعنی گھوما پھرا کرتے تھے، اور بعض اوقات ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو کہیں مجھ سے نہ پوچھ لیا جائے۔ تو یہ احساس ذمہ داری ان کو راتوں کو بھی جگائے رکھتا تھا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں موت کی دعا کرتا۔ یعنی دنیا کے فتنے طرح طرح سے ہم پہ آ چکے ہیں۔ پھر ہم دوبارہ ان کے پاس گئے تو وہ اپنی ایک دیوار تعمیر کر رہے تھے، گھر بنا رہے ہوں گے۔ فرمایا انسان کو ہر اس چیز پر اجر ملتا ہے جو وہ خرچ کرتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز پر جب انسان خرچ کرتا ہے جائز اور حلال کام میں، ہاں وہ اپنے گھر والوں کے لباس پر یا کھانے پر یا کسی بھی چیز پر، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو، یعنی اسے جو کھلاتے ہو، اس کا نام نفقہ جو پورا کرتے ہو، وہ بھی تمہارے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، مگر جو اس مٹی میں ڈال دیتا ہے اس پر نہیں۔ یعنی وہ پیسہ جو بند کر کے کسی جگہ پر جسے کوئی انسان یا کوئی چیز فیض حاصل نہیں کرتی، تو اس پیسے کا اس جگہ پہ رکھنے کا کوئی اجر اور ثواب نہیں۔ اس کے علاوہ انسان کسی بھی رنگ میں اور کسی بھی طریقے سے اپنا مال جہاں بھی خرچ کرے اس پر اجر اور ثواب پاتا ہے۔ باب الورع وترک الشبہات، پرہیزگاری اور شبہات ترک کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم، وقال تعالی ان ربک لبالمرصاد۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تم خیال کرتے ہو کہ یہ معمولی بات ہے، حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک آپ کا رب سرکشوں اور مفسدوں کی طاق میں ہے، وہ اس کے نشانے پر ہیں، کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے۔ تو یہاں پر یہ پہلی آیت ہے کہ تم کسی بھی کام کو یا کسی بھی برائی کو چھوٹا سمجھتے ہو، ہینن آسان اور بہت معمولی چیز، وہو عند اللہ عظیم، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یعنی کسی بھی گناہ کو یہ سمجھ کر نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، نہیں، دیکھنا یہ چاہیے کہ نافرمانی کس کی ہے، وہ کتنی بڑی ہستی ہے۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا بلا شبہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، یعنی شک میں ڈالنے والی چیزیں ہیں،
جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے. جو شخص ان مشتبہ یعنی شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے بچتا رہا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں داخل ہو گیا. جس طرح چرواہا جو چراگاہ کے ارد گرد ریوڑ چراتا ہے، عین ممکن ہے کہ اس کا ریوڑ چراگاہ میں بھی داخل ہو جائے. خبردار، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی محرمات ہے. خبردار، بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اور خبردار، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. یہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے پہلے بھی پڑھ رکھی ہوگی. نعمان بن بشیر، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہما لکھا ہے دونوں پر. تو یہ بشیر اور نعمان دونوں جو تھے صحابی تھے. نعمان جو تھے یہ صغار صحابہ میں سے تھے، یعنی مسلمان پیدا ہوئے اور ابھی چھوٹے ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. یعنی قرآن پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو کچھ حلال ہے اس کی بالکل واضح تفصیل ملتی ہے، اور حرام کی بھی واضح. اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو واضح نہیں ہیں، انسان اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، کیونکہ ان کا کوئی ڈائریکٹ نص یا حکم موجود نہیں. ایک اور حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ بھول جائیں، یعنی اگر اس نے کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھول گئے تھے وہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں تھا، نہ آپ پر وحی آئی اس لیے آپ نے کچھ نہیں بتایا. وہ اس لیے چھوڑ دیا گیا دین میں وسعت پیدا کرنے کے لیے. تو فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو شک و شبہ میں انسان کو ڈال دیتی ہیں. اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ شک و شبہ والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ تقویٰ کی علامت ہے. اس کے آپ بہت سی مثالیں آپ زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، بالکل واضح، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر میں 1 رکعت چھوڑ دوں تو نماز نہیں ہوگی، یہ بھی بالکل واضح ہے بات. اب ہوتا یہ کہ آپ نماز میں بھول جاتے ہیں، شک پڑ جاتا ہے کہ میں نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں یا 3 سلام پھیروں یا نہ پھیروں. ایک بے چین کن شک پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر. ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ شک چھوڑ کر یقین کا رستہ اختیار کرنا چاہیے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 3 اور 4 میں شک پڑ جائے تو ان کو 3 بنا کر، یعنی اصل شک تو 4 میں ہے، 3 میں تو شک نہیں، یعنی 3 تو پکی ہے، 3 تو پڑھی ہے، اس کا تو آپ کو یقین ہے، لیکن شک اس بات میں ہے مثلاً کہ آپ نے چوتھی پتہ نہیں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. تو ہونا یہ چاہیے کہ شک کو دور کرنے کے لیے یقینی چیز کو لے لیا جائے، یعنی 3 کو 3 بنا لیا جائے اور چوتھی اور پڑھ لی جائے. اور پھر اس کے بعد سجدہ صاحب وغیرہ کی تفصیلات مزید ملتی ہیں جس کا یہاں پر ذکر کا موقع نہیں. لیکن اس مثال سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب شک پڑ جائے کسی چیز میں تو اس شک کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اطمینان ہو. اسی طرح مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جرابوں پر مسح کی بات، موضوع کے اوپر مسح ہو جاتا ہے. اس میں کوئی قید نہیں بتائی گئی ہمیں کہ کس قسم کی جرابیں ہوں. فقہاء نے کئی ایک پابندیاں لگائی ہیں، لیکن وہ کسی بھی قرآن پاک کی آیت یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ وہ کیسی جرابیں ہوں. جو شریعت کا منشا یا مرضی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو سردی کے موسم میں یا کسی بھی وجہ سے اگر انہوں نے پہن رکھی ہے تو مشقت سے بچایا جائے کہ بار بار وہ اتار کر وضو نہ کرے اور ٹھنڈک سے بچے. اب اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جرابیں ایسی تو پھر بہت ہی پتلی ہوتی اور انسان کو ایک شبہ ایک بے چینی سی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں تو مسح کرنا چاہیے کہ نہیں، یا یہ ہے کہ پھٹی ہوئی جراب پر مسح نہیں ہوتا. تو وہ جو ہی ایسی کوئی چیز نظر آ جائے یا دل میں شک پیدا ہو جائے تو اس کو چھوڑ کر یقین کی حالت اختیار کی جائے تاکہ نماز اور دیگر عبادات میں سکون اور یکسوئی پیدا ہو. کیونکہ اگر انسان سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوتی. اسی طرح اور بھی باقی زندگی میں بے شمار مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں. اور اصول کیا ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال رہی ہے اور وہ چیز لے لو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو شک و شبہ والی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا.
یعنی ہر معاملے میں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس سے عزت یا انسان کے نام یا کسی بھی چیز پر حرف آتا ہو، صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کے اندر اس سے بدگمانی پیدا ہونے کا ڈر ہو۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں کہ جہاں پر اچھے نیک یا شریف لوگ نہیں جاتے، تو آپ کو وہاں سے کوئی نکلتے ہوئے دیکھ لے تو خواہ آپ کسی بری نیت سے نہ بھی گئے ہوں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ آپ کے بارے میں شک کرنے لگیں گے۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو جو شک والی چیز سے بچا لے تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، یعنی لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیا۔ اور جو شبہات میں پڑ گیا، یعنی شک والی چیزوں کو یہ سوچ کر اختیار کر لیا کہ اس میں کون سی یعنی کوئی واضح بات نہیں ہے کہ حرام ہے کہ نہیں، تو فرمایا کہ وہ حرام میں داخل ہو گیا۔ کہ جب آپ کسی دریا میں اترتے ہیں تو کنارے پہ تو پانی تھوڑا ہی ہوتا ہے، لیکن کنارے کے اندر جس نے پانی میں قدم رکھ لیا، خواہ وہ تھوڑا تھا، شیلو تھا، تو آہستہ آہستہ وہ آگے جا کے ڈوب سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حرام کے کنارے کنارے پھرتا ہے تو قریب ہے کہ حرام کے اندر بھی جا گرے۔ اس کی مثال دی گئی کہ جس طرح وہ چرواہا جو چراگاہ کے ارد گرد ریوڑ چراتا ہے، یعنی چرواہا وہ جو بکریاں چرانے والا مثال کے طور پر، وہ کسی اور شخص کی زمین کے قریب قریب، باؤنڈری وال کے قریب قریب بکریاں چرا رہا ہے، تو قریب نہیں کہ کوئی جانور خود اگر نہ بھی ادھر جائے تو منہ مار کے اندر سے دوسرے کی زمین سے وہ کھا لے جو کہ اس کے کھانے کا حق نہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو شخص حرام کے پاس پاس پھرتا ہے، کوئی بھی ایسا کام جو صریحاً حرام نہیں لیکن مشکوک چیز ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ایک دن حرام میں داخل ہو جائے گا، پھر اس طرف اس کا پھسلنا آسان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان فرش پر چلتا ہے، زمین پر چلتا ہے، تو اس کے 2 قدموں کے نیچے کتنی جگہ ہوتی؟ تھوڑی سی جگہ ہوتی، 1-1.5 فٹ ہوتی ہوگی چوڑی۔ لیکن اگر آپ 1-1.5 فٹ چوڑی دیوار کے اوپر چل رہے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ ابھی ادھر گرے یا ادھر گرے، حالانکہ آپ کے پاؤں رکھنے کے لیے اور چلنے کے لیے وہ جگہ کافی ہوتی ہے۔ تو آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس سے اتر آتے ہیں کہ نہیں، اس سے بہتر میں نیچے فرش پہ چلوں، اگر مجھے یہ فاصلہ طے ہی کرنا ہے تو خطرے سے نکل کر میں اطمینان کی حالت میں جا پڑوں۔ تو اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ حرام کے قریب قریب مت کرو، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ادھر کو پھسل جاؤ، کیونکہ بیلنس بگڑ سکتا ہے نا۔ اس دیوار پہ چل رہے ہوئے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اسی بات سے تو ڈر لگتا ہے کہیں بیلنس نہ بگڑ جائے اور ادھر ادھر نہ میں گر جاؤں۔ اور اس گرنے کا مطلب یہ ہے، یہاں پر تو گرنے کا مطلب ہے حرام میں پڑ جانا، اور وہاں گرنے کا مطلب ہے ہلاک ہو جانا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی محرمات ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کی مثال دے کے بتایا گیا کہ ان کا ایک مخصوص علاقہ ہوتا ہے جہاں پر ان کے جانور چرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ایک مخصوص علاقہ ہے اور وہ اس کی محرمات ہیں، اس کی باؤنڈری والز کیا ہے؟ اس کی حرام کردہ چیزیں کہ ان کے پاس نہ ہو۔ خبردار، بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں فزیکلی بھی اور مانوی طور پر بھی، اگر دل کی جسمانی حالت درست ہے تو انسان صحت مند ہے، اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو باقی سارے جسم کی صحت انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ انسان دیکھیں جو ہارٹ اٹیک سے فوت ہوتے ہیں، ان کی ناک، آنکھیں، کان، ہر چیز کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دل بگڑا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ اور روحانی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے وسواس اور ہمزات الشیاطین اور اسی طرح بدگمانیاں اور برائی کی خواہش، یہ سب کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اگر انسان اس پر قابو پا لے تو کامیاب ہو گیا، اور اگر انسان اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے اور ان چیزوں میں ملوث کر لے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ایک دن ہلاک ہوگا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خبردار، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، دونوں حضرات نے اس حدیث کو مختلف طرق سے مراد ہوتا ہے، طریقے کی جمع ہے طرق، اور طریقہ کہتے ہیں وہ وسیلہ، وہ ذریعہ، وہ چین آف ٹرانسمیٹر جو حدیث کے شروع میں ہوتی ہے، تو اس سے ملتے جلتے الفاظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کی کلاس ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں۔
اسٹارٹ سے اپنا لیسن کھولیں. حدیث نمبر 569 سے. پہلے سوال کو دیکھیں. آخرت کے کاموں میں رغبت کرنا اور متبرک چیزوں کی خواہش کرنا. اس باب کے حوالے سے سوال ہے، اس باب کی حدیث سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سلفا آواز بھی آ رہی ہے، مگر میں تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی ہوں اس والے سوال میں، کیونکہ نا جیسے ادھر حدیث نمبر نہیں لکھا ہوا میری بک میں، تو وہ میں بھی 569 ہوگا، مگر جو استاذہ پڑھی تھی یہ تو وہ والا ہے کہ جس میں دائیں ہاتھ سے شروع کروں کہ بائیں ہاتھ سے، یہ وہ والی حدیث کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں جہاں سے آج کا ہمارا لیسن سٹارٹ ہوا ہے نا، وہ باب آپ سٹارٹ سے کھول لیں. ٹھیک ہے، وہ جی باب ہے باب وہی، التنافس جی جی الآخرۃ والاستکثار مما جی، یتبرک به. یہ یہ والا والی باب ہے سٹارٹ. میں نے یہی باب والا صفحہ کھلا ہوا ہے، مگر جب استاذہ پڑھی تھی تب بھی میں جی لوس ہو گئی تھی کہ یہ والی حدیث تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اچھا، تو آپ ایسا کیا کریں نا، جن کے پاس حدیث نمبر فرق آ رہا ہے وہ باب کو دیکھ کر اور پھر اس کو لائن سے دیکھ کر چلا کریں. ٹھیک ہے. اچھا، کوشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارا کوشچن ہے، اس باب کی احادیث سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ جی روبینہ زبیر. جی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کسی چیز کے ملنے کا مطلب اس کا خیر و برکت ہونا تھا، اور وہ جو بچہ تھا وہ ظاہر سی بات ہے اس چیز کو سمجھتا تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ نہیں یہ چیز مجھے ملے تاکہ اس کو وہ خیر و برکت مل سکے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اس کو ملنی تھی. بارک اللہ فیکی، یعنی بابرکت چیزوں کو لینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا بات پتہ چل رہی ہے سائرہ ذیشان؟ باجی اس سے سب سے پہلے یہ پتہ چلا تھا کہ مجلس میں کسی چیز کو بھی تقسیم کر رہے ہیں تو ہم اپنے دائیں ہاتھ سے شروع کریں گے، اور مجلس میں جیسے اگر کوئی عمر رسیدہ انسان ہے تو پہلے ان کا ادب و احترام کیا جائے گا، ان سے کو وہ چیز دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا کہ وہ ان کے ہاتھ سے لی گئی. یعنی آپ آج کے دور میں بھی ہم اسے ریلیٹ کریں تو جو بزرگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، تو ہم ان کے اس سے چیزوں کو لے سکتے ہیں، کوئی اس کو وہ نہیں ہے. میری آواز آ رہی جی ہے؟ بالکل. جی جی. یعنی بڑوں کے اسی طرح احترام، ادب اور احترام پہ ان سے کوئی چیز ایز اے تبرک بھی ہم لے سکتے ہیں، ان کو مطلب ان کو اہمیت دینے کے لیے، ان کو عزت اور احترام دینے کے لیے. جی باجی میں کچھ ٹھیک ہے. بارک اللہ. جی میمونہ. باقی جی باقی سب اس اپنے مائک بند کر دیں، صرف میمونہ مائک کھولیں. جی باجی جی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا، جب اس لڑکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں اس بزرگ کو دوں، تو اس لڑکے نے اپنے دل کی بات کہی کہ میں یہ برکت کی چیز کھونا نہیں چاہتا. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ بس ٹیچر یا کوئی بھی بولے تو دل میں جو بھی چیز ہوگی ہم اسے چھپا کے کہیں گے آپ کی مرضی، آپ جیسا بھی کریں میں راضی ہوں. لیکن اس نے جھٹ سے اپنے دل کی بات بول دی، جو دل پر تھا اسے زبان پر لے آیا، اور یہ جی بالکل. پازیٹیو بات. بلا وجہ کے تکلف سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، بلا جی وجہ تکلف تکلف نہیں کرنا. جی جی ٹھیک ہے. باجی. اور بغیر سوال کے اگر کوئی چیز ملے تو اس کو لینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور جی پر وہ باجی. چیز جو بابرکت ہو. ٹھیک ہے. جی بارک اللہ فیکم. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. حدیث نمبر 571. سوال ہے، کن دو خصلتوں پر رشک کرنا جائز ہے؟ جی طوبہ شاہد. جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور علم دیا ہو اور وہ لوگوں کو سکھائے. بارک اللہ فیکی. یہ ہماری پچھلی کلاس میں بھی یہی کوشچن تھا کہ یہ دو لوگ جو ہیں یہ رشک کے قابل ہیں. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 573. نادر لوگ مال خرچ کرنے والوں کے درجات تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟
جی فوزیہ سعید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باجی اس میں تو وعلیکم السلام تسبیحات ورحمۃ اللہ. فاطمہ جو ہیں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کہنا، تو یہ نادر لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے ان کو ایک وظیفہ یہ دیا تھا. نادر نہیں، یہ نادار ہے. فقراء جو تھے نا جی مہاجرین میں نادار سے. لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. حدیث 577 دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لیے اس کی موت کے گھیرنے کی کیفیت کو کیسے بیان فرمایا ہے؟ فوزیہ خان. میم اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے نا اسکوئر کو ڈرا کیا، پھر اس میں ایک یوں انٹرسیکٹ کیا ایک لائن کو، اور پھر کہا کہ وہ جو پھر ایک لکیریں بنائی اس باکس کے اندر اس سیدھی لکیریں کے ساتھ. اب وہ جو باکس ہے وہ ایک تو انسان ہے، اور وہ جو لائن ہے اس میں جو لکیریں بنی ہوئی ہے وہ حوادث اور پریشانی اور دنیا کے رنج و غم اور فکر ہے، اور جو بالکل مطلب اسٹریٹ اس کی تمنائیں امیدیں اسی حال میں اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا جاتا جبکہ اس کو موت آ پکڑتا ہے. میم جی ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی باجی. جی ٹھیک ہے الحمدللہ. حدیث 578 کی طرف چلتے ہیں. کون سی 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرنی چاہیے؟ میں بتاؤں؟ شائستہ ضیا. جی بتا رہی ہوں. جی ایک تو یہ ہے کہ اس کا انتظار ہے کہ سب کچھ بھلا دینے والا فقر تمہیں گھیر لے تب تم عمل کرو گے، یعنی کہ اس حال میں کہ جب تمہارے پاس کچھ باقی نہ بچے. پھر دوسرا ہے کہ سرکش بنا کے تبنگری میں اتنے مست ہو جاؤ کہ دنیا فراغ ہو جائے اور تم تکبر کرنے لگو. پھر تیسرا ہے کہ ایسی بیماری کا انتظار جو سب کچھ بگاڑ دے. پھر ایسا بڑھاپا جو عقل و ہوش کو ظاہر کر دے. یا پھر ناگہاں موت کا انتظار کرتے ہو. یا چھٹے نمبر پر وہ ہے کہ یا دجال کا جو غائب و منتظر ہے کہ سب سے بڑا شر و فتنہ ہے. یا پھر اس قیامت کا جو بہت ہی سخت اور تلخ ہے. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. یعنی ان 7 چیزوں سے پہلے انسان کو نیک اعمال کر لینے چاہیے. ٹھیک ہے. حدیث 579 دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو کثرت سے یاد کرنے کی تلقین فرمائی ہے؟ بہت ہی آسان سا سوال ہے. جی میں بتاؤں؟ جی آپ بتائیں. جی میم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لذتیں ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو جو ہے وہ کثرت سے یاد کیا کرو. جی ٹھیک ہے. شاباش بارک اللہ فیکی. حدیث 579 دیکھیں. جی ٹھیک ہے. حدیث 579 ہو چکی. 580 دیکھیں. غموں کو دور کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ نسرین باجی. میں بتاؤں؟ جی نسرین باجی آپ بتائیں. سوری مجھے سوال نہیں سمجھ آیا، بتائیے دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ میں دوبارہ پوچھ لیتی ہوں. آپ لوگ پلیز باقی سب اپنے مائک کو میوٹ کر لیں، درمیان میں نہ بولیں. کوشچن ہے غموں کو دور کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ حدیث 580 سے. جی حدیث 580 میں یہ حدیث میں سن بھی نہیں سکی تھی ایکچولی اس وقت. چلے ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. آپ سے پھر انشاءاللہ نیکسٹ کوشچن پوچھیں گے. جی مہتاب. کثرت سے درود شریف پڑھنا. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. حدیث 581 دیکھیں. کیا قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے؟ جی رباب. جی جائز نہیں.
اس کی کوئی دلیل؟ سوائے میری مسجد کے اور مطلب میرے روزے کی اور زیارت کرنا جائز نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، حدیث 581 سے بتائیں اس کی دلیل. عالیہ. جی السلام علیکم. ایکچولی پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پہلے میں نے منع کرتا تھا، پہلے میں نے اس کی ممنوع تھا جانا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم جایا کرو، تاکہ موت جو ہے جب قبروں کی زیارت کرتے ہیں تو موت یاد آتی ہے، تو انسان اس طرح دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے اور آخرت کے خوف ہوتا ہے تو کچھ اچھا من کرتا ہے. جی ٹھیک ہے، ویسے یہ ہمارا اگلا کوشچن تھا. بارک اللہ فیک. سوری. اس سوال کی جواب میں حدیث یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز اسلام میں شرک اور بت پرستی سے بچنے کے لیے اس سے منع فرما دیا تھا، لیکن بعد میں پھر اجازت دے دی تھی کہ جی قبروں کی زیارت کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے 581 سے ہی. زیارت قبور کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ مہتاب. شور ہو رہا ہے. جی نسرین باجی. سوری آواز سمجھ نہیں آ رہی، شور اتنا ہو رہا تھا. آپ بتائیے، سوال کیجیے پلیز. جی میں کوشچن دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. حدیث 581. جی جی. زیارت قبور کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ اچھا، زیارت قبور کا مقصد جو ہونا چاہیے وہ ہمارا یہی کہ ہم مطلب ہم کیا کہیں گے، عبرت حاصل کرنے کے لیے مین مقصد ہمارا ہونا چاہیے کہ عبرت حاصل کرنے اور پلس دعا. ٹھیک ہے، بارک اللہ. فاطمہ خرم، اور کیا ہونا چاہیے؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک یہ ہونا چاہیے کہ انسان کو یاد رہے کہ ہم نے جو ہے وہ آخر کار جو ہے ادھر ہی آنا ہے، پہلے چلے گئے اور جی بعد والے اپنا عاقبت آخرت یاد رہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی، کہ اپنی موت کی یاد، پھر دل کو نرم کرنا، اور پھر آخرت کی یاد. ٹھیک ہے، یہ مقصد ہونا چاہیے زیارت قبور کا. حدیث 583 دیکھیں. کیا میں ایک سوال زیارت کر سکتی قبور. ہوں؟ جس وقت میں یہ جی پڑھ رہی تھی اس میں سلام السلام علیکم یا اہل القبور یا جو دعا کی تھی، اس میں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا، جیسے ہم سلام کرتے ہیں آپ پہ سلامتی ہو، تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ سلامتی کا مطلب ہے کہ جو زندہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. تو جو لوگ مر گئے ہیں ان کو کس طرح سلامتی کا، اس کا کیا مقصد ہے سلامتی کا کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے؟ دیکھیے اس میں پھر عافیت اور پھر یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ کی رحمت ہو. ٹھیک ہے، آپ اچھا، یعنی حدیث. امان میں رہیں، یعنی امان میں رہیں اللہ کی، اور جی مطلب اگر زیادہ دور سوچیں تو مطلب جہنم سے نجات کی بھی دعا ہو جی سکتی ہے نا. اچھا جی. اگلا سوال بھی یہی ہے کہ زیارت قبور کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ مجھے یاد ہے. آپ کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے، پھر جی آپ جی بغیر دعا سنائیں. جی. السلام علیکم السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین انا انشاءاللہ بکم للاحقون صلی اللہ لنا ولکم العافیہ. بارک اللہ فیکی. اس میں بس آپ نے یہاں مسٹیک کر دی، میں نے انشاءاللہ. بول دیا. انشاءاللہ للاحقون لاحقون ماشاء اللہ جو ماشاء ہم نے اللہ. پہلے پڑھی تھی نا سورہ، تو اس میں جب یاد کی تھی تو للاحقون تھا، یا مس پرنٹنگ تھی کیا تھا، تو یہاں پہ تو لاحقون ہے صرف. جی انشاءاللہ یہاں پر بکم لاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اور یہ بارک پتہ میں نے اللہ کب فیک. یاد کی تھی؟ جب میری امی کا انتقال ہو گیا تھا تو دل بہت پریشان ہوتا تھا، تو بس، اور اتفاق سے ہوتا ہے طارق روڈ والا قبرستان ہمارے راستے میں ہی آتا تھا، تو بس پھر یہ پڑھتے 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 یاد ہی ہو گئی، اور اب کوئی بھی قبرستان ہو بس وہ دل منہ سے نکل ہی جاتی ہے دعائیں ساری. اور یہ ویسے آپ بات صحیح پتہ کہہ چلی رہی کہ ہیں. قبرستان کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے. ہاں ہم جیسے بس پڑھ رہے ہیں جیسے کہ، مگر نہ آپ اس طرف فیس کر دیں تاکہ آپ کا رجوع بھی اس طرف ہو جائے. اور پھر دیکھیں حدیث میں نا میرے پاس جو ہے لوگ اس میں قبرستان جاتے للاحقون ہیں ہی تو لکھا پھر ہوا ہے. آپ میں سکھاتے ہیں. جی عالیہ.
I'm sorry. क्या कह रही हैं आप? एक्चुअली मैं उनको तस्हीह कर रही थी कि जो वो कह रही है ना, मेरे पास हदीस थी उसमें ललाहिकून है, तो उसमें मेरे पास जो है राद सालिहीन जिसमें से मैंने देख रही थी, तो इस हदीस में जिसका उस्ताद ने हवाला दिया है उसमें यही लिखा हुआ है ललाहिकून है, तो मेरे ख्याल है ये प्लूरल और सिंगुलर का डिफरेंस होगा शायद। नहीं है तो ये ठीक है ग्रामर की बात ललाहिकूना कि हम ये लिए ललाहिकूना लिए वाली बात आती ली जी जी जी, वो भी सही है, जो आप पढ़ रही थी सही है, वो सही है। जी जज़ाकल्लाह। जी ठीक है। चलो ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हदीस 585, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की तमन्ना करने से क्यों मना फरमाया है? अस्मा उमर। अस्सलाम वालेकुम जी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की दुआ करने से इसलिए मना फरमाया है कि ये अल्लाह ताला के हुक्म से हमें एक नेमत दी जाती है और फिर इससे हमारी नेकियों का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, तो फिर वो फिर इसलिए मना फरमाया है। ठीक है, आपने पहला पॉइंट बिल्कुल सही बताया कि अगर कोई शख्स नेक है तो अपनी नेकियों को और बढ़ा ले, उसके लिए मैं ये जो बताऊं? ये नेकियों के साथ बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या होगा? जी मैमूना। जी बाजी, इसमें फर्स्ट तो ये है कि अगर कोई नेक है तो फिर उनके नेक अमल में इजाफा होता रहेगा और दर्जात बुलंद होंगे और कयामत के दिन उनकी बुलंदी बढ़ेगी दर्जात की। अगर कोई बुरा है तो कोई भी हादसा ऐसा आ सकता है कि वो इबरत हासिल कर सकता है और फिर नेक अमल करके अपने लिए नेकियां बना सकता है। जी बारकल्लाह फीक कि अगर कोई शख्स बुरा है तो भी मौत ना मांगे, क्योंकि हो सकता है कि उसको इबरत हासिल हो और वो अपने गुनाहों पर तौबा कर ले और अजाब से बच जाए। ठीक है, बारकल्लाह फीकुम। हदीस 588 देखें। इस हदीस से क्या रहनुमाई हासिल होती है? लास्ट हदीस जो हमारे लेसन की थी, उससे सवाल है कि इस हदीस से क्या रहनुमाई हासिल होती है? जिन्होंने अब तक नहीं जवाब दिया वो हैंड रेज करें, बहुत ही आसान सवाल है, आप देखें। बहुत ही खूबसूरत हदीस है ये वैसे। जी इस हदीस पर तो उस्ताद ने काफी डीपली बात की है। फौजिया सईद, आप बता दें। बजी इसमें ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि हराम और हलाल और हराम दोनों वाज़ेह कर दिए गए हैं और इनके दरमियान जो शुबह वाली चीज़ें भी हैं जिनसे जो है परहेज करना चाहिए। जैसे कोई किसी बादशाह की चरागाह होती है तो उसमें उन्होंने मिसाल दी थी कि जैसे वो कोई शुबे वाली चीजों के अंदर जो है अपनी पड़ जाता है जब तक वो अपनी दीन की हिफाजत नहीं कर पाता है। जैसे वो चरागाह के इर्द गिर्द जब जानवर चराता है तो अंदेशा है कि वो उसके अंदर गिर जाएंगे जानवर और चलना शुरू हो जाएंगे उसके अंदर घुस के उसके अंदर। तो उन जो शुबहात होती हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि हमें अपने तकवा की अलामत यही है कि हम शुबहात से बच के रहें और अपने दीन की हिफाजत करें। इसके अलावा उसमें यह था कि जो हमारे जिस्म में एक जो गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो सही रास्ते पर रहा, सलामत रहा तो इंसान बच गया, फलाह पा गया। और अगर वो उसको नहीं बचा सका तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो गोश्त का टुकड़ा जो है वो हमारा दिल है। जी बिल्कुल, यानी हर मामले में ऐसी चीजों से बचना है जहां से आप पर शक आता हो। ठीक है, क्योंकि जिसने अपने आप को शक वाली चीज से बचा लिया उसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, क्लास डिस्कशन यहीं तक थी। आज की क्लास के होमवर्क की तरफ चलते हैं। आज के सबक में मौजूद आयात की तिलावत करें, सबक में मौजूद अहादीस अरबी में पढ़ें, हर नमाज के बाद तस्बीहात पढ़ने को अपना मामूल बनाएं, फिर ज़ियारत कबूर की दुआ ज़ुबानी याद करनी है। माशाल्लाह शाइस्ता ज़िया को तो पहले से ही याद है, आप सब भी इस दुआ को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जब भी कब्रिस्तान के पास से गुजर हो तो उसे लाजमी पढ़ें। ये आपका होमवर्क है। अपने मामलात की बुनियाद इल्म में यकीनी पर रखें और दिल में शक पैदा करने वाली चीज़ों को छोड़ दें। ठीक है, यहीं तक रखते हैं हम ये क्लास। इस क्लास के हवाले से कोई बात आप लोगों को अगर शेयर करनी हो तो कर लें।
پھر ہم اگلی کلاس کی طرف چلتے ہیں. جی شائستہ ضیا آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. طوبہ شاہد. باجی یہ بھی سنت سے ثابت ہے نا کہ اگر ہم نان مسلم کی قبر کے پاس سے گزرے تو ہم ابشروا بالنار اس طرح کہیں. اس کو چیک کر لوں گی میں انشاءاللہ. اوکے جزاک اللہ. کر لیجیے گا. جی عالیہ. ایک بات میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ نا استاذہ نے بتایا کہ مومن اور مسلم کا فرق. مومن وہ ہے جو مان جائے اور مسلم وہ ہے جو مان بھی لے اور اطاعت بھی کرے. تو اس میں مومن تو ایمان لانا جو ہے وہ مومن وہ ہے جو ایمان لے کر آتا ہے. ہم سبھی مگر مومن تو مسلم ہیں. وہی تو بات ہے نا. نہیں ہم سب مسلم. وہ کہا کہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نا یہ نہیں کہو کہ تم ایمان لائے وہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے. ایمان کی حالت مسلم سے بہتر ہے نا. ایمان از ڈفرنٹ تھنگ دین بینگ اے مسلم. نہیں ایک چیز ہے بلیف اور ایک چیز ہے پریکٹیکل لائف میں جو اپنے پریکٹسز کو اپنانا. تو ایک بلیف کہ ہاں میں اللہ اور رسول اور کتاب اور سب پہ ایمان لے کر آتا ہوں. اور جو مسلمان ہے وہ ان چیزوں کو پریکٹیکل لائف میں یعنی اگر اللہ کو ایمان لے کر آیا ہے تو وہ اللہ کی سنے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. تو اطاعت کے بعد مسلمان جو ہے وہ مطلب سبمیشن میں آتا ہے. وہ ہے مسلمان. یعنی کہ جو نماز روزہ زکات وغیرہ ساری اعمال کرے. جی جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہم مسلم نہیں کہلائیں گے. مومن تو ایمان ایمان تو مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم سب جو ہیں وہ ہیں لیکن ہم ایکچولی الٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں مومن جو ہے وہ ہائر ہے. جب بہت زیادہ کرتے ہیں تو وہ مومن ہوتا ہے. لیکن میں بھی ہاں نہیں میں بھی ایسے ہی سمجھتی تھی. مگر آج جو بات بٹ جو آج کی بات تھی نا اس پہ استاذہ نے یہی بتایا کہ مومن وہ ہے جو مان لیتا ہے اور مسلم وہ ہے جو مانتا بھی اور اطاعت بھی کرتا ہے. تو دین مسلم better grade than مومن. ایگزیکٹلی وہ مسلم جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں کو اپلیکیشن میں اپلائی کرتا ہے. وہ پریکٹس کرتا ہے. جی انشاءاللہ. اوکے فوزیہ سعید آپ کہنا چاہ رہے ہیں. جی باجی کا پوچھنا تھا. باجی کدھر ہیں اور خیریت سے ہیں نا وہ؟ جی باجی خیریت سے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک کو کلاس لیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بارک اللہ. جی ہماری بہت دعا بول دیجیے گا ان کو. جی باجی مجھے بھی یہی پوچھنا ہے کہ اس ویک کی کلاسز آپ نے لی ہیں. بشرا باجی کہاں ہیں؟ باجی کہیں گئی نہیں ہے. انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویک وہی لیں گی. ٹھیک ہے. جی فاطمہ خورما. ماشاء اللہ اتنا یہ لوگ ہم لوگوں کے لیے اتنا زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو بھی چھٹی چاہیے ہوتی ہے. تو الحمدللہ بس خیر ہے. الحمدللہ دس از گڈ. جی میم مجھے ایکچولی پوچھنا تھا جو لاسٹ والی حدیث ہے نا 588 کا جو مشتہبات والی جو چیزیں جس میں مجھے یہاں تک سمجھ میں آیا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ رسول ان کے جو کہ حلال قرار دی گئی اس کو آپ نے اپلیکیشن ڈالنا چاہے عمل میں ہو جائے اسی کیٹیگری کی ہو اور جو نہیں ہے وہ اس میں شعبہ ہے یا آپ کو علم نہیں ہے. تو یہ ذرا کلیئر کر دیں یہ ایسا ہی ہے؟ نہیں آئی ڈونٹ تھنک ایسا ہے کیونکہ میں ایکچولی میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں صالحہ میں ایکسپلین کر سکتی ہوں. اف یو الاؤ می بیکاز میں ٹیچنگ پہ ہوں اور میں اسلامک اسٹڈیز ٹیچ کر رہی ہوں. یہ میرے گریڈ 9 کی بک میں آتی ہے یہ والی. تو میں آئی کوڈ انڈرسٹینڈ دس حدیث اف یو الاؤ. اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ صالحہ میں اس پہ بات کر سکتی ہوں. جی جی اچھا ایکچولی اس میں یہ بتایا گیا ہے اس حدیث میں کہ ویسے قرآن اور سنت سے سب کچھ حلال اور حرام بہت کلیئر ہے. ہر چیز ہمیں پتہ ہے کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز حلال ہے. لیکن اس کے علاوہ ہماری زندگی میں ڈیلی لائف میں کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جس میں ہم شک میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ کلیئر اس طرح کی نہیں ہوتی جس ہمیں مطلب پتہ ہو یا اس کا ذکر آیا ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر وقت کے ساتھ ہر چیز چینج ہو رہی ہے. تو ان چیزوں کے بعد ہم اس وقت کہاں جائیں کیا کریں. تو اگر آپ کو کہیں حدیث اور قرآن کا حوالے کے ساتھ وہ کلیئر ہو جائے کہ ہاں یہ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ تو صحیح آپ وہی کریں گی.
لیکن ہمیں اس طرح بچنا ہے کہ اگر آپ کو کہیں کسی بھی عمل میں کسی بھی لائف کے یہ کھانے پینے سے متعلق بھی ہے اور کسی عمل کے متعلق بھی ہے، تو اس میں ہمیں اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. میں آپ کی اگزامپل اس طرح سے دیتی ہوں، جیسے میں اگزامپل تھی کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں کے لوگ زیادہ تر جو ہے وہ مطلب مسلم نہیں ہے. ہم اکثر جب سفر کرتے ہیں تو ہم ایسے کنٹریز جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو یو کم اکراس لائک سو مینی تھنگس کہ اگر میں کھاؤں یا نہیں کھاؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے یہاں پہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ تو فش ہے خالی، یا اس طرح مجھے کر سکتی ہوں. جہاں آپ کو یہاں شک آ رہا ہے تو بہتر ہے کہ اس چیز کو آپ چھوڑ دیں اور اس طرف جائیں جہاں آپ کا دل جو ہے وہ زیادہ دل کی بات سنیں. اور دل کی پھر اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دل کو جو ہے آپ نے پیور رکھیں. اس نیکی جو ہے ہم کس طرح اپنے دل کو طاہر کر سکتے ہیں، ذکی کر سکتے ہیں، پیور کر سکتے ہیں، وہ یہ عمل ہیں. ان چیزوں سے جب تک ہم بچتے رہیں گے ہمارا دل پاک رہے گا، اور دل پاک رہے گا تو ہماری روح بھی پاک رہے گی اسپرچولی. اور ہمارا دل، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ دل تو سائنٹیفکلی یا اسپرچولی دونوں میں، آپ دیکھیں فزیکلی بھی ہمارا دل کتنا زیادہ ہیڈ کوارٹر ہے ہمارے باڈی کا. وہ صحیح ہے تو پوری باڈی کے سسٹم صحیح ہے. اور اگر اسپرچولی بھی دل کی نیت اور ہمارا دل صحیح ہے تو ہماری روح بھی اور ہمارے اعمال بھی اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہ شارٹ ہے، سوری. باجی میں اس کے بارے میں ایک عملی مثال دوں گی کہ جب میری امی حیات تھیں تو ہم لوگ چھوٹے تھے اس وقت، جب ہم ٹریول کر رہے تھے تو جہاز میں نا ہمیں انہوں نے فش تو تھی، وہ امی کہہ رہی تھی کہ مجھے فش کھانی ہے، تو ابو منع کر رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہے حلال نہیں دیتے ہیں تو آپ نہیں کہو نا فش کھانی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے فش کھانی ہے، مجھے شوق ہے، مجھے دل کر رہا ہے. تو انہوں نے فش دی تو اس کے اوپر تھوڑا سا انہوں نے ایسے کر کے کچھ تھوڑا سا اسپرنکل کر دیا. تو ابو نے پوچھا یہ کیا ہے اوپر. پہلے تو فش تو کنفرم کر لی کہ یہ حلال ہے، حلال سے طریقے سے بنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جو اسپرنکل کیا تو ابو نے پوچھا یہ کیا ہے، کہتے ہیں یہ تھوڑا سا پوک ہم نے اوپر ڈال دیا اس کے اوپر. تو یہ ہو جاتی ہے متشابہات. تو پھر ابو نے نہیں کھانے دی امی کو. تو یہ چیزیں ہیں. جیسے قوالی ہے، قوالی کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میوزک تو حرام ہے لیکن یہ تو اللہ کی اور اللہ کے ولیوں کی تعریف کر رہے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے متشابہات کی. اپنے اعمال کو ہم نے بچانا ہے جو ہم نے خلوص نیت سے بڑے اچھے طریقے سے کیے تھے، ان کو بچانے کے لیے ہمیں ان متشابہات سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں صحیح. ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، ہم دعا کلاس کی طرف چلتے ہیں. باقی آپ کے جو بھی کوشچنز ہیں ان کو لکھ لیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر باجی کے ساتھ ڈسکس کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، چلیں دعا کلاس کی طرف چلتے ہیں. حفاظت کی دعائیں، دعا نمبر 4 ہم نے یاد کی تھی. آپ میں سے کوئی سنائے گا؟ وہ لوگ سنائے نا جنہوں نے ڈسکشن میں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا. چلے مہتاب آپ پڑھیں. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. بارک اللہ فیکی. تحسین آپ سنائیں. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. بارک اللہ فیکی. منیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. شابش، بارک اللہ. فاطمہ خرم. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. بارک اللہ فیکی. ہمیرا ظفر. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. میں سنوں؟ جی عائشہ نہیں. جی اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. بارک اللہ فیک. اگلی دعا کی طرف چلتے ہیں، پھر ٹائم بچا تو انشاءاللہ آپ سب سے بھی سنیں گے. ماشاءاللہ آج تو بہت سارے ہینڈ ریز ہیں، سب نے دعا یاد کی ہے. ٹھیک ہے، چلے اگلی دعا، دعا نمبر 5 کو دیکھیں. اپنے مائکس کو میوٹ کر لیجئے. اللہم انی
إني أعوذ بك من قول لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع. وعمل لا يرفع. وعمل لا يرفع. اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع. وعمل لا يرفع. وقلب لا يخشع. وقلب لا يخشع. اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع. وعمل لا يرفع. وقلب لا يخشع. وعلم لا ينفع. وعلم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع. وعمل لا يرفع. وقلب لا يخشع. وعلم لا ينفع. तर्जुमा कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? जी शाइस्ता भैया। जी। ए अल्लाह, मैं ना सुनी जाने वाली बात, ना बुलंद होने वाले अमल, खुशू से खाली दिल और गैर नाफे इल्म से तेरी पनाह में आता हूँ। आमीन। ठीक है, एक दफा तर्जुमे को जहन में रखते हुए इस दुआ को मांगते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन क़ौलिन ला युस्मा'। वअमलिन ला युरफ़ा'। वक़ल्बिन ला यख़शअ'। वइल्मिन ला यंफ़अ'।
ٹھیک ہے. آپ اس کو اس طرح ہر اس ٹنگ پر وقف کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ وقف نہ کریں تو آپ ایسے پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من قول لا یسمع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعلم لا ينفع. ٹھیک ہے، چلو یہیں تک رکھتے ہیں ہم. جزاک اللہ اب خیر. آپ کا گروپ ٹائم ہے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Close.